وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 تک 10 آیات کریمہ تلاوت ہوئیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کی تسبیح کرنے کے عمل کو ذکر فرمایا ہے کہ ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، زمین ہو یا آسمان، زمین کی پاتال میں ہو یا آسمان کی بلندی پر، جو چیز جہاں ہے، جس طرح کی چیز ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان، ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے۔ نوری مخلوق ہے یا خاکی مخلوق، ناری مخلوق ہے یا حیوانات، ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ بات پہلی بتائی گئی۔ دوسری بات جو ان آیات کریمہ میں بتلائی گئی وہ ہے اللہ رب العزت کی علوی اور سفلی، یعنی جو بالائی حصے کی آسمانی اور فضائی جو قدرتیں ہیں، ان میں سے جو 2-3 قدرتیں ہیں ان کو بیان کیا۔ ایسے ہی عالم سفلی یعنی زمین اور زمین کی پاتال میں یا سمندر میں جو قدرتیں ہیں، ان میں سے 1-2 قدرتوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل بیان فرمایا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ نمبر 3، ان آیات کریمہ میں اللہ ذوالجلال نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ 3 باتیں ہیں جو ان آیات کریمہ میں ہیں۔ پہلی بات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت کریمہ کو دیکھیے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں اسی بات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو جانتے نہیں۔ اب دیکھیے، غور کیجیے، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، چھپر کی بنی ہوئی مسجد ہے، اور اس کے نیچے ایک ایسا تنا ہے کھجور کا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو اب اس تنے کو، کھجور کے اس تنے کو الگ کر دیا گیا، لیکن تھا وہ اندر ہی، مسجد کے اندر ہی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا اور آپ ممبر پر خطبے کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے اس تنے کے رونے کی آواز سنی۔ عام طور پہ درخت بولتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ وہ جو سامنے درخت ہے اگر وہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں مان جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جاؤ، جا کر کے
اس درخت سے کہہ دو کہ تمہیں اللہ کے نبی سلام کہتے ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. اب یہ آدمی گیا درخت کے پاس، درخت سے جا کر کے کہا، درخت جھک گیا اور چلتا ہوا آیا. درخت چلتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، پتھر ہیں بولتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ مکرمہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مجھے یوں کہا کرتا تھا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، حالانکہ میں نے اعلان نبوت کیا نہیں تھا. انگلیوں سے پانی بہتا نہیں ہے، انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا، لیکن ایک غزوے کے موقع پر پانی کی قلت ہو گئی، نہ ہونے کے برابر تھا. جو بچا کچا پانی تھا ایک پیالے میں منگوایا گیا، ہاتھ ڈالا نکالا تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. گو ایک جانور ہے، بولتا نہیں ہے، عام طور پہ باتیں نہیں کرتا، لیکن ایک موقع پر ایک کافر نے اسے اپنے بغل کے نیچے رکھ کر کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، محمد بتلاؤ کہ میرے بغل کے نیچے کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے یا یہ گو بتائے کہ میں کون ہوں؟ بتا بھی دیا. اور اگلی بات جو اس کے وام و گمان میں بھی نہ تھا، میں بتاؤں کہ یہ گو کیا، یہ کیا ہے، یا یہ گو بتائے کہ میں کون ہوں. اس کا یہ تو اچھمبے کی بات ہو جائے گی اگر ایسا ہو جائے. اللہ کے نبی نے گو سے پوچھا کہ میں کون؟ اس نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، مٹھی بھری ہوئی ہے، اور یوں بن کر کے آ رہا ہے. آ کے کہتا ہے محمد بتلاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ میں موجود کنکر بتلائیں کہ میں کون؟ نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی. آقا نے ان کی طرف اشارہ کیا اور وہ پتھر بول پڑے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. سینکڑوں مسئلے. اللہ اکبر. وہ اونٹ جو اپنے مالک کی شکایت لے کر کے دربار رسالت میں حاضر ہوا، بات کی، اللہ کے نبی نے سنی سمجھی، مالک کو بلایا، شکایت کی، بتایا تم اس پر وزن زیادہ لاتے ہو، خوراک غذا کم دیتے ہو، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے. بس بکری آئی، شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جماعت کے کچھ لوگوں نے میرے بچوں کو اٹھا لیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، ان کو اٹھا لیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کس نے اٹھایا؟ آؤ بھائی لے کر لائے گئے، وہ بچے لائے گئے. فرمایا یہ بکری شکایت کر رہی تھی، دے دو. تو اللہ کی تسبیح ہر چیز بیان کرتی ہے. ہاں ہم جانتے نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں، ورنہ تسبیح تو ہر چیز بیان ہے. یہاں تک کہ سانپ، کیچوا، مگرمچھ، ریچھ، ہاں جی، جتنی بھی وہ نقصان دہ مخلوق ہے یا فائدہ مند مخلوق ہے، جاندار مخلوق ہے یا بے جان مخلوق ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو جانتے نہیں، تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. اسی بات کو اللہ پاک نے فرمایا کل قد علم صلاته وتسبیحہ. اس کے دو معنی. ایک معنی یہ ہے کہ ہر چیز اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہے. ہر چیز اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے. اللہ اکبر. اس نماز سے مراد کیا ہے؟ نماز تو مسلمان پڑھتا ہے، انسان پڑھتا ہے، مسلمان پڑھتا ہے، نماز تو باقی مخلوقات نہیں پڑھتی. تو پھر یہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے کہ ہر چیز اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہے. اس کے کئی معنی مفسرین نے کیے ہیں. پہلا معنی تو وہی ہے جو یہاں پر موجود ہے کہ ہر چیز کی نماز کا ایک طریقہ ہے. جیسے ہماری نماز کا ایک طریقہ ہے، فرشتوں کی نماز کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ کے علم میں یہ بات موجود ہوگی یقیناً کہ فرشتوں میں کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو اول دن سے آخر دن تک رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں،
کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو سجدے میں ہیں تو قیامت تک سجدے میں، کچھ وہ ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں قیامت تک قیام کی حالت میں ہیں، کچھ وہ ہیں تشہد کی حالت میں ہیں تو قیامت تک تشہد کی حالت میں ہیں۔ اب ان کی نماز یہی ہے، جسے رکوع میں کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا اس کی نماز رکوع ہی ہے، جسے سجدے میں حکم دیا گیا اس کی نماز سجدہ ہی ہے۔ ایسے ہی دیگر جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے ذمے طواف اللہ کے عرش کے گرد کا، اللہ کے عرش کا طواف ہے، وہ اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اور ان کی نماز زندگی میں ایک دفعہ ہے، ایک لمحے کی نماز ہے، ایک دفعہ طواف کر دیا، مڑ کے ان کی باری نہیں آئی، واپس ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی، ان کی نماز یہی تھی، ہو گئی۔ کچھ وہ ہیں جو قیامت تک سجدے میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو قیامت تک رکوع میں ہیں۔ تو ہر چیز کی نماز کا طریقہ اسے معلوم ہے۔ جنات ہیں ان کی نماز کا طریقہ انہیں معلوم ہے، فرشتے ہیں ان کی نماز کا طریقہ انہیں معلوم ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ہر چیز کی نماز کا طریقہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی اس کا معنی ہے۔ تو ہر چیز کی نماز کا طریقہ اس کو معلوم ہے، اور یہ اللہ نے اس کو بتا دیا ہے، چاہے وہ ماننے والا ہے چاہے وہ نہیں ماننے والا۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ نہیں ماننے والا کیسے نماز پڑھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خود پڑھے نہ پڑھے، اس کا وجود بتلاتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور پھر وہ خود مانے یا نہ مانے، اس کا جو سایہ ہوتا ہے وہ تو مانتا ہے کہ تو مان یا نہ مان، میں تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا نا۔ یہ جو سایہ گھٹتا ہے بڑھتا ہے، کبھی اس پہ غور کیا؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ جو سایہ گھٹ بڑھ رہا ہے یہ اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اب اس کا کنٹرول اپنے سائے پہ نہیں ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے تو اللہ کا انکار کر سکتا ہے، اپنی زبان کے اعتبار سے تو اللہ کا انکار کر سکتا ہے، لیکن اپنے جسم کے، اپنے اعضاء کے بڑھنے اور گھٹنے کے اعتبار سے اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ تو دل اندر دھک دھک کر رہا ہے، یہ دل کی دھڑکن یہ اس کے کنٹرول سے باہر ہے، یہ بے قابو ہے، بے اختیار ہے اس معاملے میں۔ یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اس کا جسم، اور وہ اس پہ کنٹرول نہیں ہے، اس کی سانس کا آنا جانا اللہ کے حکم سے ہے، وہ اللہ کے حکم کو مان کر سانس اندر جا رہی ہے، اللہ کے حکم کو مان کر باہر آ رہی ہے۔ یہ چاہے زبان سے اللہ کا انکار کرے لیکن اس کی سانس بتلاتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتی۔ کہنے کو تو وہ کافر ہے، کہنے کو تو وہ دہریہ ہے، خدا کا منکر ہے، کہنے کو تو وہ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہے، کہنے کو تو وہ کافر ہے، کہنے کو تو وہ بے ایمان اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کی ہر حرکت، اس کا ہر عزم یہ بتلا رہا ہے کہ نہیں، وہ کسی ذات کا پابند ہے۔ تو یہ پابند ہونا یہ اطاعت ہے نا، یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے، یہ فرمانبرداری ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کل قد علم صلاته و تسبیح کا ایک معنی یہی ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ ہر چیز کو اس کی نماز کا طریقہ، اس کی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ صلاته کا، کل قد علم صلاته، ہر چیز اپنی نماز یعنی اپنی دعا کا طریقہ جانتی ہے کہ اس نے رب کو کیسے یاد کرنا ہے، اس نے رب سے کیسے مانگنا ہے۔ ایک چڑیا رات کی تاریکی میں اپنے گھونسلے میں ہوتی ہے، بالکل سناٹے کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، صبح اٹھتی ہے، بیدار ہوتی ہے، چہچہانا شروع کرتی ہے۔ اب اس کی چونچ سے، اس کے منہ سے نکلنے والی وہ جو چی چی یا چون چون کی جو آواز ہوتی ہے، وہ آواز میں اور آپ تو یہ جانتے ہیں کہ محض ایک آواز ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو بلا رہی ہو کہ پروردگار رات سے پیٹ خالی ہے، اب اس پیٹ کو بھرنا تیرا کام۔ وہ جو کیڑا زمین پہ رینگ رہا ہوتا ہے وہ کس کے آسرے پہ اپنے بل سے نکلتا ہے؟ یہ سانپ جو زہریلی چیز ہے، خطرناک چیز ہے، لیکن اپنے بل سے کس کے آسرے پہ نکلتا ہے؟ اللہ کے۔ وہ جو مچھلیاں سمندر کے اندر ہیں اور سمندر کے اندر ہی ان کی زندگی ہے، پانی کے اندر ہی ان کی زندگی ہے، پانی سے باہر نکل جائیں مر جائیں، وہ پانی کے اندر ان کو پیہم خوراک کون پہنچا رہا ہے؟ اس لیے ہر چیز اپنی نماز یعنی اپنی دعا کا طریقہ جانتی ہے۔ دعا سے مراد مانگنا، دعا سے مراد ہر چیز کو مانگنے کا طریقہ آتا ہے۔
اب اس معاملے میں تو کافر بھی اس میں شامل ہے کہ کافر کو بھی مانگنے کا طریقہ آتا ہے، بھلے ہی وہ ایک بت کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو، بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود جانتے ہو، ان کے صلیب کے سامنے جو ہے وہ سر ٹیک رہا ہو، بے شک یہودی اللہ کو چھوڑ کر کے دجال کی جو ہے وہ کیا کرتا ہو، پوجا کر رہا ہو، بے شک وہ کسی اور ہستی کو مان رہا ہو، لیکن در پردہ وہ بھی جانتا ہے کہ اصل یہ نہیں ہے، اصل ہے یہ ہے نہیں، اصل کوئی اور ذات ہے، وہ جو کوئی اور ذات کا تصور ہے نا وہ الہ واحد کی طرف ہے، وہ جو 360 بتوں کی پوجا کرنے والے تھے ان کے ہاں وہ اصل نہیں تھے، ان کے ہاں بھی وہ اصل نہیں تھے، ان کے ہاں بھی یہ واسطہ اور سبب اور وسیلہ تھے اس واحد ذات کی طرف پہنچنے کا جس تک پہنچنا وہ اپنے لیے مشکل سمجھتے تھے، تو کوئی اصل تو کوئی اور ذات تھی، اور وہی ذات کیا ہے، معبود اور مسجود ہے۔ تو ہر چیز اپنی تسبیح اور اپنی نماز کا یعنی اپنی دعا کا طریقہ جانتی ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے، دو معنی ہو گئے، ایک معنی تو وہی ہے نماز، دوسرا معنی اس کا دعا، تیسرا معنی صلاۃ و تسبیح کا یہ ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری، ہر چیز اطاعت اور فرمانبرداری کے عمل کو جانتی ہے، ہر چیز جانتی ہے کہ میں نے اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کیسے کرنی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی خوراک کیا ہوتی ہے، خون، کیا ہوتی ہے، خون۔ اب وہ وہاں پر خون پیتا ہے، اور اس کا یعنی ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں خون پینا ہی اس کی اطاعت ہے۔ اس اطاعت کو اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں کس نے ڈالا، اللہ نے۔ یہ ہے اطاعت الہی۔ پانی کے ایک مطلب باؤل ٹائپ چیز میں، پانی کے غبارے میں وہ موجود ہے، پی وہ خون رہا ہے، اور اسی خون سے اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ اب جب یہ دودھ اس جگہ سے باہر آتا ہے، اس جہاں سے اس جہاں میں آتا ہے، تو فوراً اس پر خون پینا حرام ہو جاتا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار تم پر حرام کر دیا گیا، خون پینا تم پر حرام کر دیا گیا۔ وہ جس کی اولین خوراک ہی خون تھی، اسے دنیا میں آتے ہی خون کو حرام کر دیا گیا۔ یہ اطاعت اور انقیاد کون دے رہا ہے؟ یہ فہم و فراست کون دے رہا ہے؟ یہ علم و ادراک کون دے رہا؟ اللہ۔ تو اسی اطاعت اور انقیاد کا نام، اسی اطاعت اور فرمانبرداری کا نام یہاں پر کیا بیان کیا گیا؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کے حکم کو جانتی ہے کہ میں نے کس طرح کس چیز میں اطاعت کرنی ہے اور کس چیز میں اطاعت نہیں کرنی، کہاں میں کر سکتا ہوں کہاں میں نہیں کر سکتا، ہر چیز جانتی ہے۔ تو اگر ہم بغور مطالعہ کریں ہر چیز کا، تو ہر چیز اطاعت اور فرمانبرداری کے لحاظ سے دو طرح کے احکامات کی مکلف ہے۔ ایک وہ احکامات ہیں جو انسان، حیوانات، نباتات، جمادات کے لیے ماننے ہر حال میں ضروری ہیں، انہیں مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اس میں اختیار ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ پیدا ہونا، مرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی اپنی مرضی سے مر نہیں سکتا، حتیٰ کہ خودکشی کرنے والا آدمی بھی حقیقت میں اپنی مرضی سے نہیں مر رہا ہوتا، اس کا وقت اجل وہی ہوتا ہے، سبب وہ خودکشی بن جاتی ہے۔ ورنہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایکسیڈنٹ میں انتہائی شدید زخمی ہوتے ہیں، مرتے نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں چوتھی پانچویں منزل سے بلڈنگ کی گرتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں گولیاں لگتی ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ بم بلاسٹ میں شدید زخمی ہوتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ لیکن کچھ وہ بھی ہوتے ہیں کہ پاؤں سے ٹھوکر لگتی ہے، زمین پہ گرتے مر جاتے ہیں۔ اب کہاں بم بلاسٹ میں زخموں سے چور چور، کہاں یہ پاؤں اٹک کر کے گرنے والا آدمی۔ اور یہ جو بہانہ ہمارے سامنے آ گیا کہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ تو بہانہ ہے، باقی تو وقت اجل ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، بات جتنی اس کو پھیلائیں گے اتنی پھیلتی جائے گی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے ماننے میں دو طرح کے احکامات کے مکلف ہے۔ ایک وہ احکامات
کہ جن احکامات کو یہ چاہے نہ چاہے اس پر لاگو ہوں گے. دوسرے وہ احکامات کہ جن میں اللہ نے اس بندے کو اختیار دیا ہے کہ اس میں مرضی ہے تیری اطاعت کر یا نہ کر، کرے گا تو کامیاب، نہیں کرے گا تو ناکام. اور یہ اختیار اللہ نے صرف جنات اور انسانوں کو دیا ہے، انسانوں اور جنات کے علاوہ کسی مخلوق کو نہیں دیا. باقی تمام مخلوقات کے لیے کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ گئی. تو ایک معنی یہ ہوا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے کو جانتے ہیں. اسی میں ہر چیز اپنی دعا اور تسبیح کے طریقے کو جانتی ہے. ہر چیز، تیسری، ہر چیز اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کے حکم کو جانتی ہے. ایک معنی تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا معنی یعنی اس کی نسبت علمہ کی نسبت جو ہے وہ انسانوں کی طرف، جنات کی طرف، مخلوقات یعنی مخلوق کی طرف ہو. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ علمہ کا فاعل اللہ کو مانا جائے، یعنی کل قد علمہ، ہر چیز کے بارے میں اللہ جانتے ہیں. ہر چیز کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ کون کس طرح تسبیح کر رہا ہے، کون کس طرح نماز پڑھ رہا ہے. ہم نہیں جانتے کون کیسی اطاعت کر رہا ہے، کون کیسی اطاعت نہیں کر رہا. ہم نہیں جانتے کہ کون کس طرح دعا مانگ رہا ہے، کون کس طرح دعا نہیں مانگ رہا. ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ. ٹھیک ہے جی، دونوں معنی آگے چلیے. واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کو معلوم ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. یہ بڑا جملہ ہے. اس پوری پہلی آیت کریمہ کے بعد یہ جو جملہ ہے نا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑا زبردست جملہ ہے کہ یہ جو دنیا میں لوگ غرور اور نخوت اور کبر اور تکبر کی جو ہے وہ اپنی چادریں اوڑھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہر چیز پہ بادشاہت کس کی ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور یہ جو اکڑ کر چلنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہر چیز نے اللہ ہی کی طرف. بات ختم ہو گئی. اب یہاں سے آگے دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم سفلی اور عالم علوی، یعنی بالائی جو عالم ہے اس کی اور جو سطحی عالم ہے اس کی، دونوں کی کچھ قدرتیں دونوں میں اپنی کچھ قدرتوں کا اظہار فرمایا. الم تر ان اللہ یسجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلاله. یہ وہ بات ہے جو بالکل ہماری آنکھوں کا مشاہدہ ہے، ہم اس کو اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں. کیا ہے ترجمہ؟ دیکھیے، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے اور ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہو کہ بادل سے میںہ نکل رہا ہے، بارش برس رہی ہے. اور کبھی کبھی وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ. اور آسمان میں جو پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل، پہاڑوں سے مراد یہی بادلوں کے پہاڑ. یعنی کبھی تو میںہ برستا ہے، کبھی آپ نمبر 2 کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان پہاڑوں سے اولے نازل کرتا ہے، پھر ان اولوں کے ذریعے سے جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے. یکاد سنا برقی یذهب بالابصار. تیسری بات فرمایا، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو اچ کے لیے جاتی ہے، یعنی خیرہ کر دیتی ہے. توجہ، 3 باتیں فرمائی. فرمایا اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ جو آسمانوں کے اندر بادلوں کو چلاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ بادل زمین کے اندر موجود جو پانی ہے، اس پانی کے بخارات سے اٹھنے والی جو بھاپ ہوتی ہے وہی بھاپ اوپر جا کر کے بادل بنتی ہے. یہ بادل مختلف جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں. ان مختلف جگہوں کے بادلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں چلاتے یہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر یہ گہرے سیاہ بادل بن جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے بڑے پہاڑ جو ہے وہ ہمارے سروں کے اوپر آ گئے. اب ان بادلوں سے 3 طرح کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. 3 طرح کی باتیں بیان فرمایا اپنی قدرت. فرمایا ہماری قدرت ہے کہ ان بادلوں کو جنہیں ہم نے دور دراز سے چلا کر کے ایک جگہ جمع کیا، اب ان کو جب پہاڑ کی مانند بنا دیا، تہ بتہ کر دیا، اس کے بعد ہم ان سے کیا کرتے ہیں؟ بارش برساتے ہیں. یہ بارش کا برسنا آسمان سے، بادل سے، اس کا بھی اپنا ہی ایک اثر ہے. بارش برستی ہے، زمین پر برستی ہے، زمین کی جیسی حالت ہوگی ویسے ہی بارش کے اثرات ہوں گے. زمین اگر جذب کرنے والی ہے، قبول کرنے والی ہے، تو بارش برسے گی زمین پر، زمین اس کو اپنے اندر جذب کر دے گی، خود بھی فائدہ اٹھائے گی، اور کل کلا کو یہ واپس کنویں کی صورت میں
ٹیوب ویل کی صورت میں، موٹر ٹربائن کی صورت میں، ہاں جی دریا اور سمندر کی صورت میں واپس لوٹائے گی پانی کو، تو گویا خود بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دے رہی ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ مومن خود بھی وحی الہی سے فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ حدیث میں آ رہا ہے، میں اشارات کرتا جا رہا ہوں۔ نمبر 2، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین پر برستی ہے۔ زمین کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ بالکل شوریدہ زمین ہوتی ہے، سخت زمین ہوتی ہے، بارش برسی، زور کی بارش برسی، لیکن پانی بہہ کے چلا گیا۔ اس زمین نے خود بھی فائدہ نہیں اٹھایا، دوسروں کو بھی فائدہ نہیں دیا، ہاں جی دوسروں کو بھی فائدہ نہیں دیا۔ یہ وہ بارش ہے یا وہ زمین ہے کہ جس نے بارش سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہی حالت کافر کے دل کی ہے کہ کافر کے دل پر وحی الہی جا کر کے ٹھک کر کے لگتی ہے، لیکن وہاں سے ایک کان سے وہ سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ۔ تیسرا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہ بارش آسمان سے برستی ہے، زمین کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ زمین چھپڑ نما ہوتی ہے، اس کے اندر تھوڑی سی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر پانی ٹھہر جاتا ہے، جذب نہیں ہوتا، ٹھہر جاتا ہے۔ یہ زمین لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے نقصان دہ ہے، بدبو پھیلتی ہے، جڑی بوٹیاں اس طرح کی گندی بوٹیاں اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا، یہ جو دل ہے یہ کس کا ہے؟ منافق کا دل ہے، کہ جہاں پر وحی الہی آ کر کے دستک دیتی ہے اور یہ وحی الہی کو اپنے اندر لیتے ہیں، لیکن اپنے مفادات کے لیے لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ خود ان کو فائدہ ہوتا ہے نہ دوسروں کو یہ فائدہ دینے دیتے ہیں، بلکہ فائدہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ الٹا نقصان پہنچاتے ہیں۔ جذب کرتے ہیں، یعنی اپنے اندر اس وحی الہی کو لیتے ہیں سینے میں، لیکن لینے کے بعد اس کو جگہ اندر نہیں دیتے، بلکہ اس سے الٹا نقصان پہنچاتے ہیں، اس کے اندر تعویلات کرتے ہیں، اس کے اندر اعتراضات کرتے ہیں، حیل و حجت کرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں، جس سے اسلام اور مسلمانوں کے درمیان رخنہ اندازی ہوتی ہے۔ تو یہی فرمایا کہ یہ منافق کا دل ہے کہ وحی الہی کو لیتے ہیں اور لے کر کے کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے لیے اعتراض کا سبب بنتے ہیں، دین میں نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر یہ سمجھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ آسمان میں بادلوں کو چلانے کے بعد ان سے پانی برساتے ہیں، یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ تھوڑی سی بات تفصیل چلی گئی۔ دوسری بات فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انہی بادلوں سے بارش برسانے کے بجائے اولے برساتے ہیں۔ بارش کسی نہ کسی درجے میں مفید ہوتی ہے، لیکن اولوں کو اگر دیکھا جائے تو اولے فائدہ بہت کم دیتے ہیں، نقصان زیادہ کرتے ہیں۔ نقصان اگر یہ فصل پر آ کر کے گرے فصل تباہ ہو جائے، درختوں پر آ کر کے گرے درخت تباہ ہو جائے، بعض اوقات ان کا حجم بڑا ہونے کی وجہ سے یہ گاڑی کے شیشوں کو توڑ دیتے ہیں، نیچے چلنے والے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ذالک۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری، اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ انہی بادلوں سے ہم بجلی کی چمک پیدا کرتے ہیں، اور یہ جو بجلی کی چمک ہے نا، یہ بعض اوقات پوری کی پوری زمین کو، زمین کے جس حصے پہ پڑتی ہے اس پورے کے پورے حصے کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ درخت پہ پڑے درخت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، کسی بستی پر پڑے بستی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، سنا نہیں کہ کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر بجلی کی چمک آ کر کے پڑی اور زمین کٹ گئی، اور زمین کے پھٹنے اور کٹنے کے بعد اندر سے پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ باہر آیا اور وہ ریلے کی صورت اختیار کر گیا، سیلاب کی شکل اختیار کر گیا، اور آگے جتنی بھی آنے والی بستی تھی وہ ساری کی ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ کیا آپ نے 20 سال 22 سال پہلے ڈڈیال مانسیرا کے قریب کی بستی کا نہیں سنا کہ جہاں پر پوری کی پوری بستی اسی طرح کی بجلی چمکی پیچھے، اور بجلی چمکنے سے وہاں سے پانی کا ایک ریلا نکلا اور پوری کی پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی؟ تو یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان سے بادل برساتا ہے اور پھر انہی پہاڑوں سے اللہ اولے بھی نازل کرتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس پر برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے ہٹا دیتا ہے، یعنی کہیں برساتا ہے کہیں نہیں برساتا۔ پھر تیسری بات فرمائی کہ اللہ انہی بادلوں میں بجلی کو پیدا کرتا ہے، اور وہ بجلی جب چمکتی ہے تو انسانوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، یعنی انسان اس کو دیکھیں جیسے ہی وہ بجلی چمکتی ہے، آپ نے کبھی اس بجلی کو دیکھا ہو دور سے، تو وہ بجلی جب جیسے ہی چمکتی ہے انسان کی آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا آ جاتا ہے، چمک ختم ہوتے ہی آنکھوں کے سامنے کیا آ جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنی آنکھوں سے اس بجلی کی چمک کی تاب نہیں لا سکتا۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہاں بات فرمایا ایسے ہی یہ
علوی کے کچھ قدرت کے دلائل تھے، اور کچھ وہ ہیں جو زمینی دلائل ہیں، سطحی دلائل، ان میں سے ایک یہ یعنی بلکہ عالم علوی کا یہ دلیل ہے، فرمایا خدا ہی ہے جو رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، یہ دن اور رات کا تغیر و تبدل بڑی وسیع ہے۔ آگے واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من یمشی علی بطن ومنهم من یمشی علی رجلین، بڑی عجیب آیت ہے۔ فمنهم من یمشی علی بطن، فرمایا ان میں سے بعضے ایسے بھی دابہ ہیں، بعضے ایسے بھی جاندار ہیں کہ جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور اتنا تیز چلتے ہیں کہ بعض اوقات انسان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اشارہ سمجھ گئے؟ وہ جو یوں کر کے چلتا ہے، دوڑتا ہے، خطرناک سا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سانپ۔ سانپوں میں بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے سرعت رفتار ہوتے ہیں کہ انسان اپنی ٹانگیں رکھنے کے باوجود، دوڑنے کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چلتے وہ پیٹ کے بل ہیں۔ اور آپ حیران، مطلب دیکھیے نا اللہ کی قدرت پہ غور کیجیے، اس کے جسم کو، اس کے پیٹ کو دیکھا جائے کتنا نرم ہے، رینگ کہاں رہا ہے؟ زمین پر۔ زمین بھی وہ کون سی؟ جو پتھریلی ہے۔ زمین بھی وہ کون سی؟ جس کے اندر بہت ساری جگہوں پہ نوکیلے کانٹے ہیں، ان سب کے اوپر سے وہ سانپ دوڑ کے گزر جاتا ہے، اس کا جسم کٹتا۔ میں اور آپ اگر پیدل چلیں، پاؤں ننگے ہوں اور زمین پہ ننگے پاؤں چلیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہو جاتے ہیں؟ چھالے۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ چھالے۔ اور اگر ہم ریتیلی زمین پر چلیں تو پاؤں نیچے سے کٹ جاتے ہیں، اگر کانٹوں والی جگہ سے چلیں تو ہمارے لیے چلنا ہی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں نا جی۔ اچھا پھر یہ تو وہ ہے کہ جو چلتا ہے پیٹ کے بل اور تیز رفتار ہے، اگر اسی کو آپ سمندر میں لے لیں تو مچھلی ہے، اس کی رفتار کو دیکھ لیں کتنی تیز ہوتی ہے، چلتی تو وہ بھی پیٹ کے بل ہی ہے۔ تو فرمایا کہ بعضے وہ جاندار ہیں کہ جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعضے وہ جاندار ہیں من یمشی علی رجلین، جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، جیسے کہ ہے حضرت انسان شریف، اور بھی بہت سارے جاندار ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور بعض ایسے ہیں کہ جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ یہ اللہ کی سبحان الذی اصغر جسم البعوض واکبر جسم الفیل، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ جو مکھی ہے نا، مکھی کے جسم کو، مچھر کے جسم کو اللہ نے بہت چھوٹا بنایا، اور پاک ہے وہ ذات جس نے ہاتھی کے جسم کو بہت بڑا بنایا۔ ہاتھی کو بنانے والا بھی وہی ہے اور مچھر کو بنانے والا بھی۔ نقصان اللہ پیدا کرنا چاہے مچھر کے ذریعے سے تو اللہ اس مچھر کو موت کا سبب بنا دے، اور نقصان نہ پیدا کرنا چاہیں تو ہاتھی کو بچے کا تابع بنا دے۔ اندازہ کیجئے نا، ہاتھی کو بچے کا تابع بنا دے، بچہ اس کی نکیل کو پکڑتا ہے، ہمکا کر لے جاتا ہے، اور اللہ تباہ کرنا چاہیں تو اسی مچھر کے ذریعے سے ساری دنیا کے بہت بڑے بادشاہ نمرود کو تکنی کا ناچ نچا دیں، اس کی مرضی ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 46، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ بیان کردہ امور کے نتیجے کو بیان فرمایا۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں، یعنی یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ روشنی کا ذریعہ ہیں، کیونکہ یہ بات پہلے ہمارے سامنے گزر چکی کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والے ہیں۔ کس کے ذریعے سے زمین کو روشن کر رہے ہیں؟ اپنے احکامات کے ذریعے سے، اپنی آیات کے ذریعے سے، اپنی وحی کے ذریعے سے، اور اسی کو یہاں پر اس انداز میں بیان کیا، لقد انزلنا آیات مبینات، تحقیق کہ ہم ہی نے یہ روشن آیتیں نازل کی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے اللہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ معنی کیا ہوا اس کا؟ مفہوم اور معنی یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، بہت سارے مظاہر قدرت موجود ہیں، لیکن ان مظاہر قدرت سے اور ان نشانیوں سے
فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جسے اللہ کی طرف سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ملے۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملنی ہے، کس کی؟ ہدایت کی، تو پھر جن کو ہدایت نہیں ملی ان کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی، اور جب توفیق نہیں ملی تو قصور ان کا کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ توفیق ملنے اور نہ ملنے میں انسان کی سوچ، انسان کی اپروچ کا تعلق ہے، انسان کے اختیار کا تعلق ہے، انسان کی چاہت کا تعلق ہے۔ جس آدمی کے دل میں ہدایت کی چاہت ہوگی، اللہ ہدایت کے راستے اس کو کامل طریقے سے دکھائیں گے بلکہ پہنچائیں گے، اور اگر ہدایت کی طلب نہ ہو تو اللہ راستہ ضرور دکھاتے ہیں مگر مقام تک، منزل تک پہنچاتے نہیں ہیں۔ پہنچاتے اس لیے نہیں کہ چاہت نہیں ہوتی، کیونکہ ہدایت کا کبھی معنی یہ ہوتا ہے کہ راستہ بتا دینا، کبھی معنی یہ ہوتا ہے کہ راستہ صرف بتانا نہیں بلکہ منزل تک پہنچانا۔ اللہ راستہ تو سب کو بتاتے ہیں، کافر کو، مومن کو، ماننے والے، نہ ماننے والے، ہر ایک کے لیے راستہ ہے، ہر ایک کے لیے توفیق کے اسباب ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر وہ توفیق نہیں ہے جو راستہ بتانے والی ہے، بلکہ وہ توفیق مراد ہے جو منزل تک پہنچانے والی ہو، اور منزل تک اللہ اسی کو پہنچاتے ہیں جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ طلب نہ ہو تو منزل تک وہ اللہ کی طرف سے نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اس کے دل میں طلب نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو اب اس کے بعد جو اگلی آیات کریمہ ہیں 4، ان 4 آیات کریمہ میں تیسری بات سمجھائی گئی ہے۔ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ کی تسبیح اور نماز کا طریقہ سبھی کو معلوم، ہر چیز کو معلوم۔ دوسری بات اللہ کی قدرت کے دلائل۔ تیسری بات منافقین کے احوال۔ یہ جو 4 آیات کریمہ ہیں، ان 4 آیات کریمہ میں منافقین کے احوال کو بیان کیا گیا۔ اب اس آیت کا جو ابھی میں نے آیت نمبر 46 پڑھی ہے، اس آیت کا ایک اور تعلق سمجھیے۔ پچھلی آیات کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ جو آیات، جو احکامات، جو نشانیاں اللہ نے بتائی فرمائی، یہ سب کچھ ہم نے اتارا۔ پھر ساتھ یہ بیان کیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف چلاتا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کا تعلق اگلی آیات کے ساتھ خصوصاً ہے۔ کیسے؟ پچھلی آیات کے ساتھ بھی ہے، اگلی آیات کے ساتھ۔ پچھلی آیات کے ساتھ اس طرح کہ اللہ رب العزت ان آیات کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں۔ مطلب بتایا گیا کہ عفت اور پاکدامی، بتایا گیا کہ زنا سے دوری، بتایا گیا کہ توبہ طائب ہونا، بتایا گیا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، بتایا گیا کہ کسی کے گھر میں جانے کے آداب کیا ہیں، بتایا گیا کہ نگاہیں نیچے رکھنی ہیں، بتایا گیا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، بتایا گیا کہ یتیموں کے ان کے حقوق دینے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کے نکاح کے حوالے سے، بچوں کے نکاح کے حوالے سے ترغیب دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کوئی یتیم، کوئی اپنا جو غلام ہے وہ مکاتبت چاہتا ہے تو اس کو مکاتبت دو، یہ ساری چیزیں بتلائی گئی۔ پھر بتلایا گیا کہ مومن کے اعمال کی مثال کیا ہے، کافروں کے اعمال کی مثال کیا ہے، یہ سارا کچھ بتا دیا گیا۔ گویا اچھا اور برا دونوں راستے بتائے گئے، یمین اور شمال دونوں راستے بتائے گئے۔ اس لیے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ چلا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں گمراہ کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ سیدھا راستے پہ چلانا، یہ گمراہی کے راستے پہ چلانا، یہ انسان کی چاہت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو طلب ہوتی ہے جس چیز کی، اللہ اسی کے اسباب انتہا تک اسے نصیب فرماتے ہیں، یعنی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ یہ جو آنے والی آیات ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ منافقین کا کردار دیکھ لیں اور ان کے مقابلے میں اس سے اگلی آیات میں مومنین کا کردار دیکھ لیں۔ ایک ہی معاشرے کے 2 فریق ہیں، ایک ہی معاشرے کے 2 طبقے ہیں، ایک ہی سوسائٹی کے رہنے والے 2 گروہ ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ہی استاد کے سامنے بیٹھ کر زانوئے تلمس طے کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ہی قائد کی بات سن کر کے چلنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ہی مرشد، ایک ہی رہنما کے سامنے بیٹھ کر کے تربیت حاصل کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں۔
ایک وہ ہیں کہ جن کے اوپر سے تربیت گزر گئی، ایک وہ ہیں کہ جن کے دل میں تربیت نے جگہ پا لی، ایک وہ ہیں کہ جو اپنے قائد اور اپنے رابر کے اشارہ ابرو پر کٹ مارنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اپنے قائد کو، اپنے مرشد کو قائد اور مرشد زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، انک لرسول اللہ، وہ گواہی دیتے ہیں، اوپر والا گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون، یہ کاذب ہیں، جھوٹے۔ بس میری اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم کہہ کر کے گویا تمہید باندھی ہے اگلی آیات کریمہ کی۔ اگلی آیات کریمہ میں جو دو طبقات بیان ہو رہے ہیں، ان دو طبقات کے لیے تمہید یہ سمجھ لو کہ جسے اللہ چاہے گا وہی اسی راستے پہ چلے گا، یعنی منزل تک وہی پہنچے گا۔ کلمہ پڑھنے میں عبداللہ بن ابی بن سلول وہ، اور پھر اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی بن سلول، دونوں کلمہ پڑھنے میں بظاہر برابر ہیں، لیکن باپ جہنم میں بیٹا جنت میں۔ سمجھ یہ فرق۔ تو ان آیات کریمہ میں منافقین کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ منافقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت مذمت بیان کی ہے۔ منافقت کیا ہے؟ منافقت ظاہر اور باطن کا جوڑ نہ ہونا، حال اور قال دونوں کا اختلاف ہونا، یقین اور الفاظ دونوں کا مختلف ہونا، زبان دل کا ساتھ نہ دے، دل زبان کا ساتھ نہ دے، منافقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرماتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں آپ نے 13 سال اعلان نبوت کے بعد گزارے۔ میری بات بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے، یہاں دو ہی فریق تھے، یا کھلے کافر یا کھلے مومن، تیسرا کوئی فریق نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کچھ لوگ اوپر سے اور اندر سے اور۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے بعد اپنی جماعت یہ مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ مل کر کے آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اب مدینہ کے حالات ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھیں۔ مدینہ منورہ میں بنیادی طور پر دو بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام اوس، دوسرے کا نام خزرج، دونوں ہی یہودی قبائل تھے۔ اچھا، پھر تین چھوٹی چھوٹی اور قومیں آباد تھیں، جن میں سے ایک قبیلے کا نام قبیلہ بنو نذیر کہا کرتا تھا، کہلاتا تھا، دوسرے قبیلے کو قبیلہ بنو قریظہ کہتے تھے، ایک تیسرا قبیلہ تھا اس کو قبیلہ بنو قینقاع کہتے تھے۔ یہ جو بڑے دو قبائل تھے یا بڑی دو قومیں تھیں، اوس اور خزرج۔ اوس یہ اپنی جگہ پر بہت پاورفل لوگ تھے، لیکن افرادی قوت کے اعتبار سے کم تھے۔ خزرج اپنے اعتبار سے یعنی اسلحہ مال وغیرہ کے اعتبار سے بھی پاورفل تھے، لیکن افرادی قوت ان کی بہت زیادہ تھی نسبتاً اوس کے۔ اب اوس چھوٹی قوم، خزرج بڑی قوم، دونوں یہودی۔ دونوں میں سے ایک قوم جس کو ہم خزرج کہتے ہیں، اس خزرج کا جو لیڈر تھا، اس کا جو سربراہ تھا، اس سربراہ کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ سلول اس کی دادی یا اس کی نانی کا نام تھا، اسی کی نسبت سے اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ عبداللہ اس کا اصل نام تھا۔ یہ شخص قبیلہ یا قوم خزرج کا سردار تھا۔ قوم خزرج میں اور قوم اوس میں، ان دونوں قوموں کے اندر زمانہ دراز سے وقتاً فوقتاً جنگیں ہوا کرتی تھیں، لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، اور یہ دونوں لوگ ہی مدینہ منورہ کے اصل باسی تھے۔ یہ باہر سے آئے ہوئے نہیں تھے، باہر سے آئے ہوئے۔ اچھا، یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب اگلی بات سمجھیے، اکثر و بیشتر ان کے درمیان جنگیں رہتی۔ آخری جنگ جو ان کے درمیان میں ہوئی اس کو جنگ بیعاث یا بعاث کہتے ہیں، مختلف الفاظ کی طرف۔
تلفظ کے ساتھ ہے۔ یہ جنگ ان دونوں قبائل کے درمیان یا دونوں قوموں کے درمیان ایک عرصہ دراز تک رہی، پھر اتفاق ہو گیا، پھر جنگ بندی ہو گئی، سیز فائر ہو گیا اور دونوں باہم مل گئے اور جنگ نہ کرنے کا عہد کیا۔ یہ جو قبیلہ خزرج ہے اس نے اپنے ساتھ اپنی دوستی کے لیے منتخب کیا بنو نذیر اور بنو قریظہ کو۔ کس کو؟ بنو نذیر اور بنو قریظہ کو انہوں نے اپنے اس کے لیے دوستی کے لیے پسند کیا، جس کو ہم حلیف کہتے ہیں۔ اور جو اوس تھے انہوں نے نسبتاً بڑے قبیلے کا انتخاب کیا اور وہ قبیلہ تھا قینقاع۔ خزرج نے چھوٹے چھوٹے دو قبیلوں کا انتخاب کیا، اس نے بڑے قبیلے کا انتخاب کیا۔ یوں افرادی قوت کے اعتبار سے کچھ کسی درجے میں بیلنس ہو گیا، لیکن پھر بھی افرادی قوت ان کی اوس اور ان کے حلیف کی کم تھی، ان کی زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، جو آپ کی بعثت مکہ سے مدینہ منورہ ہوئی، اس بعثت سے پہلے جنگ بعاث ختم ہو گئی۔ اس جنگ کے اختتام کے بعد حلیف بھی بن گئے، یعنی جو دوستانہ تعلق ہے وہ بھی قائم ہو گئے۔ اس کے بعد طے یہ ہوا دونوں طرف سے، دونوں فریقوں کی طرف سے، اوس اور خزرج دونوں کی طرف سے طے ہوا کہ ہم مل کر کے کسی ایک شخص کو چن لیتے ہیں جو ہمارا لیڈر کہلائے، جو ہمارا سربراہ کہلائے، اور ہم اسی کے تحت چل کر کے زندگی گزاریں، اور اب ہم آپس میں جنگ و جدال نہیں کریں گے، ہم باہر کے لوگوں سے لڑیں گے۔ ہماری جتنی قوت ہے وہ بیرونی طاقت کے مقابلے میں ہونی چاہیے۔ اس بات پر اتفاق ہوا، اور اتفاق کے بعد طے یہ ہوا کہ چونکہ قبیلہ خزرج بڑا قبیلہ ہے، یہ بڑی قوم ہے، اور اس کا جو سردار ہے وہ نسبتاً وجیح النظر ہے، خوبصورت ہے، صاحب علم ہے، اور پاورفل آدمی ہے، اور الیک سلیک میں بڑا اچھا تعلق دار آدمی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات چونکہ اچھے ہونے کی وجہ سے لوگوں کی اس کی طرف جو ہے وہ فریفتگی یا اس کی طرف جو التفات اور اس کی طرف جو توجہ ہے وہ زیادہ ہے، لوگ اس کو زیادہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا طے یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سردار مقرر کر دیا جائے۔ خزرج نے انتخاب کیا۔ خزرج کے انتخاب کے بعد اب چونکہ تازہ جنگ ختم ہوئی تھی، اتفاق ہوا تھا، تو اوس سے پوچھا گیا تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا جی جو بڑوں کی رائے وہ ہماری رائے، تمہاری رائے میں ہماری رائے، لہذا ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ہمارا بھی تمہارے ساتھ اتفاق ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی کو قوم کا لیڈر اور سربراہ۔ اب مدینہ منورہ کا، پورے مدینہ کا لیڈر کس کو بنایا جا رہا ہے؟ عبداللہ بن ابی کو۔ عبداللہ بن ابی لیڈر کہلایا جانے لگا، لیکن ابھی تاج پوشی باقی تھی، باقاعدہ جس کو کہتے ہیں آفیشلی جو اسٹیٹمنٹ آنا ابھی باقی تھی، اور آفیشلی جو ہے وہ ابھی جو پارٹی تھی وہ باقی تھی۔ پارٹی نہیں ہوئی، تاج پوشی نہیں ہوئی، تاج بننے کے لیے دیا گیا، اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ کی آمد کا یہ نتیجہ ہوا کہ جیسے ہی آپ تشریف لائے لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی۔ اوس اور خزرج ان دونوں قبائل سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں بلانے والے 80-82 افراد تھے، اوس اور خزرج سے جو مسلمان ہوئے، انہوں نے ہی بلایا۔ انہی کی دعوت پر بہت سارے لوگ وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش ہو گئے، اسلام لے آئے۔ اب رفتہ رفتہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ بڑھنے لگا۔ 6 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ وہ بات وہی اس کو ذہن رکھیے گا۔ بات کون سی تھی؟ عبداللہ بن ابی کا سردار بننا، اور وہ اس کے لیے سرداری اناؤنس ہو چکی تھی، تاج پوشی باقی تھی۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو میری قیادت جا رہی ہے، میرا جو پاور ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے حالات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد لوگ زیادہ تعداد میں آنا شروع ہو گئے۔ پھر آپ نے 6 ماہ کے بعد میثاق مدینہ فرمایا، اس کے نتیجے میں تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے کہ یار کیسا عجیب آدمی ہے کہ اس نے آ کر کے اتنی محبتیں بخیر دیں کہ یہاں کے سارے لوگوں کو شیر و شکر کر دیا، آپس میں پیار محبت میں بانٹ لیا، اور سارے لوگوں کو اس سلطنت کی حفاظت کی
کا ذمہ دار ٹھہرا دیا، چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے، وہ نبی اس محمد کو ماننے والا ہے نہیں ماننے والا، سارے مدینے کے محافظ بن جائیں گے۔ زبردست آدمی، زبردست شخصیت، زبردست کردار کے حامل آدمی، تو لوگ زیادہ تعداد میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ابھی وہ جو ایک روب دبدبہ ہوتا ہے نا، وہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اگلے ہی سال، ایک سال کے بعد، دوسرے سال بدر کے میدان میں مسلمان کفار کے مقابلے میں نکلے اور نسبتاً تہی دامن تھے، خالی ہاتھ تھے، لیکن ادھر سے کفار پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تھے، پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی، ان کو شکست دے دی۔ بس یہاں آ کر کے معاملہ اہل مدینہ کے دل میں بدل گیا، اور وہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلے محبت تھی، اب وہ روب اور دبدبے میں بیٹھ گئی، اب بدل گئی۔ عبداللہ بن ابی نے اب حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ سوچا، یہ ٹھانی کہ یہ تو میرے پورے کے پورے حقوق سلب ہو رہے ہیں، لہذا بہتر ہی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے اور دین کو مان لوں۔ چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر کے غزوہ بدر کے بعد آ کر کے اسلام کا اظہار کیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، یعنی 1 سال کے قریب عرصہ گزرا تھا، اور یہ اسی طرح نماز روز سارے معاملات ساتھ ساتھ کرتا جا رہا تھا۔ پہلی جنگ آئی جس کو جنگ احد کہتے ہیں، اس کے بعد یعنی اس کے بظاہر اسلام لانے کے بعد پہلی جنگ غزوہ احد۔ غزوہ احد سے پہلے اور بدر سے پہلے کہ تھوڑا سا حالات میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی نے بدر کے لیے نکلتے ہوئے مشورہ نہیں لیا، چلنے کا کہا، صحابہ چل پڑے۔ بدر کے لیے، احد کے لیے جب نکلنا چاہ رہے تھے تو آپ نے پہلے مشورہ لیا کہ چونکہ پچھلے سال بدر کے میدان سے نکلتے ہوئے کفار نے کہا تھا کہ 1 سال کے بعد ہم یہاں پر اسی جگہ پر آ کر آپ سے مقابلہ کریں گے، لیکن اس جگہ پہ تو نہیں ہوا، اس سے آگے آنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کفار کا مقابلہ کیسے کیا جائے، یہاں مدینہ میں رہ کر یا باہر نکل کر۔ تو اکثر لوگوں کی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملی کہ ہم مدینہ سے نکل کر باہر جا کر کے جنگ کریں۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ جی ہم مدینہ سے نہیں نکلیں گے، مدینہ کے اندر رہ کر کے جنگ کریں گے۔ اب طے یہ ہوا کہ مدینہ سے نکل جائیں۔ یہ اپنی جماعت کے 300 مردوں کو لے کر کے حضور کے ساتھ مدینہ سے نکل گیا، سر تسلیم خم کر کے۔ رات آپ نے مدینہ سے باہر گزاری، لیکن احد کے میدان سے بہت پیچھے، مدینہ سے صرف باہر نکلے، رات گزاری۔ صبح کا وقت ہوا جب آپ نے پیش قدمی کے لیے حکم فرمایا کہ چلو اب احد کی طرف، تو جب لوگ جانے لگے تو اس نے اپنے 300 لوگوں کو اشارہ کیا، وہ 300 لوگ رک گئے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہم نہیں چلیں گے۔ بات سمجھے؟ یہ پہلا موقع تھا کہ جب اسے ساتھ جانا چاہیے تھا، چونکہ اس کی زندگی کا پہلا معرکہ تھا، اگر وہ مسلمان تھا تو ساتھ جانا چاہیے تھا۔ وہ اپنے اسلام اور کفر کو یہاں پر واضح کر چکا، اور اس کے ساتھیوں نے واضح کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں نہیں۔ چنانچہ ان کا یہ لبادہ منافقت وہ ظاہر ہو گیا، وہ واپس لوٹ گئے۔ حضور اپنی جماعت کے 700 لوگوں کو لے کر کے نکلے غزوہ احد میں۔ اس کے بعد منافقین نے اپنی ہر چال، ہر طریقہ، ہر حربہ، ہر کذب بیانی، ہر بری خصلت، ہر برائی، ہر مذموم نظریے اور سوچ کا اظہار کیا۔ قرآن پاک نے اس کو بہت واضح الفاظ میں سورہ بقرہ میں سمجھایا، سورہ منافقون میں سمجھایا، سورہ توبہ میں سمجھایا، اور کئی مقامات پر سمجھایا، سورہ نساء کے آخر میں سمجھایا۔ یعنی بہت ساری صورتوں میں اللہ نے منافقین کے احوال کو واضح طور پر ذکر کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ اس قرآن نے منافقین کا اخروی انجام واضح طور پر بیان کیا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے سے ان کے ناموں کو جانتے تھے، ان کی شخصیات کو جانتے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ میں سے 1 یا 2 لوگوں کو ان کے نام واضح طور پہ بتا رکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انہوں نے آپ کے ساتھ ہر طرح کی وہ بد فطرت قسم کی چال چلنے کی کوشش کی، جس سے آپ کو ذہنی تکلیف ہوئی،
جس سے آپ کو جسمانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، جس سے آپ کو مالی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، جس سے آپ کو جانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، ان بدبختوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے جد بن قیس کو اس شخص نے، اس بدبخت نے غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک ایسی گھاٹی جہاں سے ایک لائن میں لوگ چل سکتے تھے، ایک لائن سے دوسری لائن نہیں بن سکتی تھی، یعنی بعض پہاڑی راستے اتنے دشوار ہوتے ہیں کہ وہاں سے سنگل فرد ہی جا سکتا ہے، اس کے ساتھ جڑ کر کے دوسرا آدمی نہیں جا سکتا، آگے پیچھے چلتے ہیں۔ اس بدبخت کا وہاں پر پلان یہ تھا کہ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ آپ کو دھکا دے کر کے نعوذ باللہ پہاڑ سے گرا دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ یہ سازش اس نے چلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر پہنچنے سے پہلے جبرائیل امین نے آ کر کے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جانے لگا ہے، آپ محتاط ہو کر کے چلیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے غزوہ بنی مستلق کے اندر اسی عبداللہ بن ابی نے کیا کیا کہ جب ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان تھوڑی سی آپس میں چپکلش ہوئی اور تکرار ہوئی، تو اس نے اس تکرار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس نزاع کا اور اس اختلاف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے تم نے ان مہاجرین کو سر پہ بٹھایا ہے، آج دیکھو وہ تمہارے سر پہ بیٹھ کر کے تمہیں جو ہے وہ اپنے زیر دست کرنا چاہ رہے ہیں اور تمہیں جو ہے وہ اپنے زیر نگین کرنا چاہ رہے ہیں، کیا تمہاری پاور کم ہے، تمہاری قوت کم ہے؟ اور اس نے ایک جوش اور ولولہ دلانے کی کوشش کی۔ نتیجہ کیا نکل رہا تھا؟ نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ عنقریب انصار اور مہاجرین کے درمیان سخت ترین جنگ ہو جاتی، لیکن اللہ رب العزت کی شان یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پہلے سے خبردار فرما دیا کہ عبداللہ بن ابی یوں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت، اپنی تدبیر اور اپنے تدبر سے اس جھگڑے اور اس اختلاف سے مسلمانوں کو انتشار سے بچایا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لوگ وہ انصار اور مہاجرین دونوں میں سے تھے، اور دونوں ہی مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، رات کا وقت گپ شپ لگا رہے تھے، اور یہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی دنوں پر مشتمل یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ عبداللہ بن ابی نے اس منظر کو کئی دفعہ دیکھا اور اندر ہی اندر جسے کہتے ہیں وہ لاوا ابل رہا تھا، وہ اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے کیا کیا کہ جا کر کے ایک منافق کو تیار کیا، ایک اور آدمی کو تیار کیا، اور اس سے کہا کہ دیکھو تم جانا اور جا کر کے ان کی مجلس میں بیٹھ جانا، اور بیٹھ کر کے وہ جو اوس اور خزرج کے شعراء کے اشعار ہیں نا، ان کے خلاف ذرا وہ یاد کرنا، ان کو کہنا کہ وہ کیا کیا اشعار تھے، وہ اس نے کیا کہا تھا، اس نے کیا کہا، جیسا کہ فریق مخالف ان دونوں کے اشعار کو آپ نے شاعرانہ انداز میں بیان کرنا ہے کہ کیا اشعار تھے وہ جناب، کیا فصاحت تھی، کیا بلاغت تھی، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا وہ جو انتقام ہے نا، اس کے اندر چھپی ہوئی جو جنگ کی ایک کیفیت ہے، جیسے ہی وہ اوس والے سنیں گے خزرج والوں کے حوالے سے دل میں ایک کدورت پیدا ہوگی، اور خزرج والے سنیں گے تو اوس والوں کے دل میں کدورت پیدا ہوگی، اور یوں مسلمانوں کے درمیان کیا ہو جائے گی؟ نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ہوا بھی ایسے ہی، وہ منافق آیا اور رات کو آ کر کے ان کی مجلس میں بیٹھا، اور اس نے آ کر سارے حالات بیان کرنا شروع کر دیا۔ اشعار جو پڑھتا گیا، ایسے ایسے ان دونوں کے درمیان میں کدورت پیدا ہوتی گئی، اور ان دونوں نے کہا ہو جائے پھر مقابلہ۔ اب پہلے وہ جیسے ہوتا ہے مذاق، پہلے ہو جائے پھر سے ایک دفعہ مظاہرہ، ذرا اپنی جو طاقت کا مظاہرہ ہو جائے۔ دوسرے نے کہا جی ہو جائے۔ اب لے میدان سجنے لگا ہے، اور تلواریں اور تیر جو ہے وہ نکلنے لگے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مخلص ساتھی نے جا کر کے فوراً خبر دی کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے، وہاں تو اوس اور خزرج کے لوگ یعنی مسلمان صاحب انصار اور مہاجرین آپس میں جو ہے وہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں سے تشریف لائے، آپ کے چہرہ مبارک پر غمی اور غصے کے اظہار اثرات واضح تھے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے آ کر کے ان کو سمجھایا، ان کو دور جاہلیت کی بات فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور تم جاہلیت کی جنگ لڑنا چاہ رہے۔ آپ اندازہ کیجئے ان بدبختوں نے، ان منافقین نے کیسی کیسی چالیں چلی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت انہی منافقین نے لگائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کے موقع پر، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین میں سے ایک منافق نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ دیکھیں جی، یہ تو کہتے ہیں کہ مجھ پر فرشتہ آتا ہے آسمان سے، وہی لے کر کے مجھے آسمان سے آ کر کے خبر پہنچتی ہے، اللہ مجھے بات بتاتے ہیں، اور ان کا اپنا اونٹ گم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ تبوک کے موقع پر اونٹ کہیں کھو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا کہ جی ان کا اپنا اونٹ گم ہو گیا، اپنے اونٹ کی خبر تو ہے نہیں، کہتے ہیں آسمانوں سے وہی آتی ہے۔ جب آپ کو خبر ملی کہ یہ منافق نے یوں کہا، اس کو بلایا اور اس کو بلا کر کے کہا کہ اس سے پہلے تو واقعی مجھے خبر نہ تھی، اس سے پہلے تو واقعی مجھے خبر نہ تھی کہ میرا اونٹ کہاں ہے، لیکن جب تم نے یہ جملہ کہا اوپر سے اس نے وہی بھیج دی، یعنی اس نے فرشتے کو بھیج دیا اور فرشتے کو بھیج کر کے بتا دیا کہ میرا اونٹ فلاں جھاڑی کے پاس ہے، اور ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ جا کر فلاں جھاڑی سے میرا اونٹ لے آؤ۔ انہی منافقین میں سے ایک منافق وہ بھی ہے کہ جس نے غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر ایک عجیب جملہ کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری نا تو وہ چٹان میں سے چنگاری اٹھی، آپ نے فرمایا کہ کیسر ہلاک ہو گیا، پھر چنگاری اٹھی تو کسرا ہلاک ہو گیا، پھر فرمایا کہ کیسر اور کسرا تمہارے زیر نگین آ گئے، بلاد شام تمہارے زیر نگین آ گئے، ان قریب تم فاتح بنو گے۔ اب اس طرح کی باتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حالت یہ تھی کہ کئی لوگوں کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے، تو ایک منافق نے بات کر دی، وہ دیکھیں جی کھانے کو ملتا کچھ نہیں، پہننے کو ملتا کچھ نہیں، حالت اس وقت یہ ہے کہ کفار کے نرغے میں چاروں طرف سے کفار نے گھیر رکھا ہے، اور اس وقت حالت یہ ہے، اس نے جو اگلا جملہ کہا، اس نے کہا حالت یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے تک تو جا نہیں سکتے، اس قدر خوف اور ڈر ہے کفار کا، اور کہتے یہ ہیں کہ کسرا اور کیسر تباہ ہو گیا اور ان کے شام اور ان کے علاقے جو ہے وہ ہمارے زیر نگین آ گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کس قدر خسیس الفطرت قسم کے لوگ تھے، خوب سے باطن ان کا وہ ہر جگہ پہ آیا اترا۔ قرآن پاک نے یہاں پر انہی منافقین کا ذکر کیا ہے۔ اب ان آیات کریمہ کا پس منظر جاننے کے لیے ان سارے واقعات کو ذہن میں رکھیے، ایک اور واقعہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ بشر نامی ایک منافق ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا ایک معاملے میں نزاع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، یعنی کوئی معاملہ کسی طے تک اور انتہا تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ چلتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارا ماجرا بیان کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اس بشر نامی منافق نے پتہ کیا جملہ کہا؟ اسے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے میرے حق میں زیادتی کا فیصلہ کر دیں، زیادتی کر دیں۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادتی نہیں کرتے، لیکن یہ منافقین کا حال یہ ہے کہ جب ان کی مرضی کے فیصلے ہونا ہوتے ہیں، جب ان کی چاہت ہوتی ہے، جب ان کی اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے اور ان کے حق میں بات ہونا ہوتی ہے، تو پھر یہ حضور کی مجلس میں دوڑ کر جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری مرضی کا فیصلہ ہونا ہے، ہمارے حق میں مرضی کا فیصلہ بنا دیا، ہمارے حق میں فیصلہ ہونا ہے، لہذا دوڑ کر آتے ہیں۔ جب ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں ہوتا، ان کے خلاف فیصلہ ہونا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق پہ نہیں ہے، باطل پر ہیں، اور انہیں یہ یقین ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، نبی کبھی بھی زیادتی نہیں کریں گے، تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، نبی کی بات نہیں مانیں گے، یعنی نبی کے پاس نہیں جائیں گے، کسی اور کے پاس چلتے ہیں۔ قولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم يتولى فریق منهم من بعد ذلك، کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، وہ جو ظاہر میں کلمہ پڑھ رہے ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اس کلمے سے عملاً پھر جاتے ہیں، اور اکثر یا وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے دل ان کی زبان کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی اس سے مراد اہل ایمان پکے اور مخلص لوگ ہیں، کہ کچھ تو مخلص لوگ ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں۔ جو مخلص ہیں ان کی صفات اگلی آیات میں آ رہی ہیں، جو منافقین ہیں ان کے متعلق یہاں فرمایا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ لوگ صاحب ایمان ہیں ہی نہیں، یہ ایمان والے کیوں؟ اس لیے کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. جیسا کہ بشر نامی منافق کی بات میں نے کی کہ سیدنا علی نے فرمایا کہ آؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں تصفیہ کرواتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ فیصلہ اللہ کے رسول نہیں، فیصلہ کعب بن اشرف سے کرواتے ہیں. یہاں پر اسی بات کا حوالہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کا قضیہ چکا دیں، یعنی ان کے درمیان رسول فیصلہ کر لیں، تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں. قرآن پاک کی بلاغت ہے کہ قرآن پاک اکثر و بیشتر لوگوں کا تشخص بیان نہیں کرتا، شخصیت کو بیان نہیں کرتا، کردار کو بیان کرتا ہے. قرآن پاک نے اکثر و بیشتر اپنے مضامین میں کردار کو بیان کیا ہے، افراد کو بیان نہیں کیا. ہاں کبھی کبھی ضرورت کے مطابق افراد کو بھی ذکر کیا، جیسے فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، یعنی اس طریقے سے لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ بطور نام بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ حالات لوگوں کے سامنے لانا بھی ضروری ہے. لیکن اکثر قرآن پاک کا انداز یہی ہے کہ قرآن پاک اچھے ہوں یا برے، ان کا تذکرہ کردار کے اعتبار سے کرتا ہے. قرآن پاک افراد کے اعتبار سے تذکرہ نہیں کرتا. یہاں پر بھی افراد کی بات نہیں ہوئی، کردار کی بات ہوئی کہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں. ایسے ہی کرداروں میں سے ایک کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کروا لینے کے بعد، یہ تو وہ ہے جو فیصلہ کرواتے نہیں، کچھ وہ بھی ہے جو فیصلہ کروا لینے کے بعد حضور کے فیصلے کو مانتے نہیں. حضور سے فیصلہ کروایا یہودی کے مقابلے میں، اللہ کے رسول نے ظاہری دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کس کے حق میں کر دیا؟ یہودی کے حق میں کر دیا. منافق کو یہ بات قبول نہ ہوئی، فوراً یہودی سے کہا کہ چلو فیصلہ کرواتے عمر بن خطاب سے. اس کے ذہن میں یہ خبث تھا کہ چونکہ فاروق اعظم کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور کلمہ گو کے معاملے میں کیا ہے؟ بڑے نرم دل ہیں، تو میں چونکہ کلمہ گو ہوں، یہ یہودی ہے، تو حضرت فاروق اعظم جب ہم دونوں کو دیکھیں گے تو فوراً یہودی کے خلاف میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. یہ اس کی بدگمانی تھی کہ فاروق اعظم ناانصافی کریں گے. وہ تو عدل کا یوں سمجھ لیں کہ استعارہ تھے، انصاف کا استعارہ تھے. جب حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے فاروق اعظم آئے، ماجرا سامنے رکھا منافق نے، اور منافق کی بات سن کر کے قریب تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوئی بات فیصلے کے طور پہ کرتے ہی، لیکن ساتھ ہی یہودی بول پڑا کہ اے عمر، بات دراصل یہ ہے کہ ہم آپ سے پہلے آپ کے نبی کے پاس جا چکے ہیں، نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر بھی دیا ہے، پر یہ نہیں مانتا، یہ کہتا ہے فیصلہ عمر بن خطاب سے کروانا. فاروق اعظم نے کہا یہیں ٹھہرو، میں ابھی آیا. گئے، تلوار لی، نیام سے باہر نکالی، باہر آئے، منافق کی گردن تن سے جدا کر دی. مدینہ میں قرآن مچ گیا. یہ کیا ہو گیا؟ فاروق اعظم نے کلمہ گو کو مار دیا. بڑی پریشانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فیصلہ فرمایا کہ جسے نبی کا فیصلہ منظور نہیں اس کے لیے جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں. اشارہ تھا کہ فاروق اعظم نے بالکل درست کیا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنیں اڑانے کی ضرورت ہے. آج بھی مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان ایسے جو منافق والی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور فرمایا اور اگر معاملہ حق کا ہو ان کو وہ پہنچتا ہو، یعنی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں حق ان کو پہنچ رہا ہے، منافقین کو، یعنی انہیں پتہ ہے کہ یہاں ہمارے حق میں بات ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، تو اس وقت دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. فرمایا یأتوا الیہ مذعنین، تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں، یعنی حضور کے پاس اطاعت کے ساتھ فرما برداری کے بعد حاضر ہو جاتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ. یا رسول اللہ یہ ماجرا، یہ معاملہ ہے، اور اس معاملے میں آپ دیکھیے ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول فیصلہ ظاہر ہے وہ اس وقت ان کا حق بنتا تھا، اللہ کے رسول فیصلہ فرما دیتے. اب ایک شخص، ایک آدمی منافق تھا، اس کا ایک صحابی کے ساتھ ابو درہ یا ابو دردہ اس طرح کچھ نام ہے، ایک حضرت ابو دردہ ہے وہ نہیں، ایک اور صحابی ہیں، ان کے ساتھ اس کا کچھ نزاع تھا 4 درہم کا. کتنے درہم کا؟ 4 درہم کی بات تھی. اب یہ اللہ کے رسول کے پاس معاملے کو لے کر آیا. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، مجھ پر اس کے 4 درہم ہیں اور میں نے اس سے انکار نہیں کیا، لیکن اس وقت میری مالی پوزیشن ایسی نہیں کہ میں اسے ادا کر سکوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت صحابہ کرام سے اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے پوچھا کہ ہے تم میں سے کوئی ایسا آدمی جو اس شخص کے ذمے سے قرض کو چکا دے؟ تو خاموشی. پھر آپ نے پوچھا، پھر خاموشی، پھر آپ نے پوچھا، پھر خاموشی. وہ صحابی خود اٹھے کہ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، اس وقت شاید ہو سکتا ہے کسی کی پوزیشن یہ نہ ہو جو موجود لوگ ہیں، شاید اس وقت وہاں پر وہ لوگ موجود نہیں تھے جیسے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان ابن عفان، ورنہ ان کے حالات تو ماشاءاللہ شروع دن سے بہت اچھے رہے اور آخر تک بہت اچھے تھے. اسلام کے لیے لٹایا بھی انہوں نے، مسلمانوں کے لیے بہت لٹایا، شاید اس وقت موجود نہیں تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے، میں جاتا ہوں بازار اور بازار جا کر کے اس کا قرض لوٹا دیتا ہوں. وہ بازار گئے اور بازار جا کر کے اب ان کے پاس 2 چادریں تھیں، قمیص کے علاوہ 2 چادریں. ایک چادر وہ تھی جسے انہوں نے بطور پگڑی باندھا ہوا تھا، سر پہ لپیٹا ہوا تھا. ایک چادر وہ تھی جس سے انہوں نے تہبند باندھی ہوئی تھی. عرب کے معاشرے میں اس وقت تہبند استعمال ہوتی. اب معاملہ یہ تھا کہ ان کی جو تہبند تھی وہ بڑی قیمتی تھی، یعنی قیمتی کپڑے کی تھی، اور پگڑی ان کی ہلکے کپڑے کی تھی. تو انہوں نے اس کپڑے کو اتار کر تہبند کے طور پر استعمال کیا، سر کو ننگا کر دیا، اور وہ جو تہبند والا کپڑا تھا اسے بازار میں فروخت کیا. 4 درہم ملے اور چاروں درہم اٹھا کر کے اس قرض خواہ کو دے دیے. معاملہ تصویر. لیکن یہاں آپ کو دیکھیں اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافق جب اپنا حق لینا ہوتا ہے، جب پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا حق ہے ہمیں ملنا چاہیے، اب اس میں اگر کہیں کوئی کمزوری رہ جا رہی تو فوراً رسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور جا کر کے اپنا قضیہ پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، آپ فیصلہ فرما دیجیے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ 4 درہم کا مسئلہ تھا، فون پہنچا ہے. لیکن جب کبھی ان کے اگینسٹ معاملہ جا رہا ہو، ان کے خلاف جا رہا ہو، تو پھر حضور کے پاس نہیں آتے. پتہ ہے کہ حضور نے یہاں پر بھی حق کا فیصلہ کرنا ہے، اور حق کا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہو سکتا، وہ دوسرے کے حق میں ہوگا. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ. 3 طرح کے سوال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ منافقین جو روش اختیار کیے ہوئے اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے پس منظر میں کیا ہے. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا انہیں شک ہے؟ یعنی یہ شک میں ہے. کس شک میں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول سچا فیصلہ نہیں کریں گے، یا انہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے حق میں ظلم کریں گے. یا تو دلوں میں بیماری ہے جسے نفاق کی بیماری کہتے ہیں، یا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد نہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے ان کا خیال یہ کہ نعوذ باللہ وہ ظلم کریں گے. کیا یہ سمجھتے ہیں؟ انہیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ نہ تو اللہ اور اس کے رسول ظلم کرتے ہیں، نہ ہی اللہ اور اس کے رسول نا انصافی کرتے ہیں، اور ان کے حق میں جو بات ہوتی ہو کسی اور کے حق میں کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرتے. اور تیسری بات یہ کہ رہا مسئلہ ان کے دل میں بیماری کا، تو وہ ہے. تو اصل بات یہ بتانا یہی تھا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. اللہ جھوٹ نہیں بولتے، رسول جھوٹ نہیں بولتے، اللہ ظلم نہیں کرتے، رسول ظلم نہیں کرتے، نا انصافی نہیں کرتے. اب معاملہ کیا رہ گیا؟ آج آ کر کے صرف ایک ہی جو ہے وہ اپنا معاملہ رہ گیا، اور وہ معاملہ کیا ہے؟ ان کے اپنے دلوں کے اندر بیماری ہے. رسول یا اللہ بے اعتمادی والی ذات نہیں ہے، رسول یا اللہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اب ایک ہی پوزیشن رہ گئی، اور وہ کیا ہے؟ خود ان کے دلوں میں کدورت، نفرت اور بیماری ہے. بل اولئک هم الظالمون، یہ ہے وہ دلوں کی بیماری. فرمایا کہ بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے. اور یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. کفر ایک ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہی ظلم ہے کہ جب انسان حق کے مطابق قول نہ بولے، حق کے مطابق عقیدہ نہ رکھے، حق کے مطابق سوچے نہ، حق کے مطابق عمل نہ کرے، تو وہ کیا ہے؟ ظلم ہی ہے. یہاں تک بات تھی منافقین کی. اب یہاں سے آگے 4 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کا میں نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لانے کی اور اطاعت کی بات کرتے ہیں. پھر ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس پر کاربند ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو منافقت اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ اس سے انحراف کر لیتے ہیں. وہ جو پورے اس پر مستعد ہو کر کے کاربند ہیں، جو اطاعت کرنے والے ہیں، ان کا یہاں پر ذکر ہے. 4 اوصاف ان کے یہاں پر ان آیات میں بیان کیے گئے. پہلی صفت جو یہاں پر بیان ہوئی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا.
دوسری صفت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. تیسری صفت خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یا اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا. اس وقت آپ خشیت الہی کا معنی آپ کیا کریں؟ عاجزی کا اظہار. تو نمبر 4 تقوی، اللہ کا خوف اور ڈر. یہ 4 صفات ہیں، ایمان، اطاعت، خشیت اور تقوی. یہ 4 صفات ہیں کن میں؟ ان لوگوں میں جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مومن ہیں، مخلص ہیں. اور ان کے مقابلے میں جو منافقین ہیں ان کی مذموم صفات میں نے تفصیل سے اور ان کا کردار تفصیل سے ذکر کر دیا. دیکھیے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی مومن تو وہ ہے، یہ مومن نہیں ہے جو کہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اطاعت کی بات کرتے ہیں، لیکن پھر حقیقتاً ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک پھر اس سے اعراض کرتے ہیں. یہ مومن نہیں. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہیں کہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو فوراً کہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف اور ان کے ایمان کی کیفیت اور ان ایمان کے جو معاملات ہیں وہ قرآن پاک نے جا بجا بیان فرمائے. تقریباً 1200 آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جن میں اللہ نے ان مقدس شخصیات کی صفات کو بیان کیا ہے. لیکن ایک آیت ایسی ہے جسے میں جب بھی پڑھتا ہوں نا عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. سورہ حجرات کی آیت ہے، آیت کا ایک حصہ ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچا ہے. دنیا میں نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کے کسی لوگوں کے لیے، کسی جماعت کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. یہ بہت بڑی آزمائش کا جملہ ہے. چلیں آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں. اس سے پہلے اللہ نے اس طرح کا جو جملہ ہے، اس طرح کی جو کیا کہتے ہیں مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک بہت بڑے پیغمبر، جلیل القدر نبی، ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو متعلق کہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ نے امتحان لیا ابراہیم کا چند آزمائشوں یا چند چیزوں کے بارے میں، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ان تمام آزمائشوں کو پورا کیا، امتحانات کو پورا کیا. قرآن یہاں پر سورہ حجرات میں اصحاب محمد کے متعلق کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے تقوی کے لیے لیا. کیا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کو جانچا، پرکھا، امتحان لیا، آزمائش میں مبتلا کیا کہ آیا ان کے دل تقوی کے قابل ہیں کہ نہیں، اللہ کے خوف کے قابل ہیں کہ نہیں، اللہ سے ڈرنے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈالے یا نہ ڈالے، ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور جب امتحان لے لیا اور ان کے دلوں کو پاکیزہ، صاف، اجلا، شفاف سمجھا تو اعلان کر دیا اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہے. یہ کیا ہے؟ ہدایت کا تعلق دل سے. ہدایت کا تعلق کس سے؟ قرآن نے یہاں پر فیصلہ کیا اولئک هم الراشدون. دلوں کے اعتبار سے یہ بالکل صحیح سمت چلنے والے لوگ ہیں، صحیح نظریے کے حامل لوگ ہیں، صحیح صفات کے حامل لوگ ہیں. اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ یہ رشت و ہدایت والے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں. اسی لیے دنیا کی واحد جماعت ہے جسے اللہ نے اس دنیا میں ہی اعزاز اور سند کے ساتھ نوازا. اور وہ سند کیا ہے؟ جس سند کے لیے ساری دنیا یہ دعائیں مانگتی ہے کہ پروردگار اپنی رضا نصیب فرما، پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا،
پروردگار تو ہم سے خوش ہو جا، پروردگار تو ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اعمال کو، ان کے رکوعات کو، ان کے سجدوں کو، ان کے ذکر کو، ان کے نوافل کو، ان کی عبادات کو، تسبیحات کو، تعلیلات کو، تکبیرات کو، ان کے اوصاف حمیدہ کو ایسا قبول کیا کہ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ قیامت کے دن فیصلہ کروں گا، میں دنیا میں ہی فیصلہ کر دیتا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ امتحان بڑا لیا تو اعزاز بھی بڑا دیا، اعزاز بھی بڑا دیا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سماع اور طاعت کی بات کرتے ہیں، سننے اور اطاعت کی بات کرتے ہیں جب بھی ان کو بلایا گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو پچھلی امتوں میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائیں، اس امت میں بھی وہ چار چیزیں موجود ہیں۔ کون سی چار چیزیں؟ نمبر 1 اطاعت، نمبر 2 اخبات، نمبر 3 خشوع سماحت، اور نمبر 4 عبادت۔ فرمایا یہ چار چیزیں وہ ہیں، پہلی چیز طہارت، چار چیزیں وہ ہیں کہ جو پچھلی امتوں میں بھی ہیں، طہارت، اخبات، سماحت اور عبادت یا طاعت۔ یہ چار چیزیں جن کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس میں پہلی چیز ہے طہارت، پاکیزگی، ظاہری اور باطنی پاکیزگی۔ دور اول سے، انسان اول سے اس کی تعلیم ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے پاکیزگی کی، طہارت کی۔ دوسری اخبات، اخبات کس کو کہتے ہیں؟ اخبات کہتے ہیں عاجزی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ہر نبی نے اپنی امت کو عاجزی کی دعوت دی ہے۔ اور تیسرا سماحت، سماحت کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ان چیزوں کو جن سے اللہ نے روکا ہے، جن سے اللہ نے منع کیا ہے، جن سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان سے بچنا، یہ سماحت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سماحت۔ فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ان کی امت کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں بتائیں ہر نبی کو، کہ ان سے اپنی امتوں کو بچنے کے لیے کہنا، اور انہیں بچنے کے لیے کہا۔ ہر نبی نے بچنے والی چیزوں کے متعلق آگاہ کیا، اس کو سماحت کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ عبادت یا طاعت، بات کو ماننا۔ اسی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان، متقین، صحابہ اکرام کا ذکر کیا کہ صحابہ اکرام کے اندر پہلی صفت یہ کہ وہ کیا ہیں؟ اطاعت گزار ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب اگلی بات، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں ایمان قبول کرتا ہوں، میں ایمان قبول کرتا ہوں اور عاجزی اختیار کرتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، کیوں اس طرح اظہار کر رہے ہو، اور کس چیز نے تمہیں اس بات کے اظہار پر آمادہ کیا ہے کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دین اسلام کو قبول کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں کافر ہوں، عیسائی تھا، اور ہمارے ہاں ایک مسلمان کو قیدی بنا کر کے لایا گیا، ہمارے یہاں ایک مسلمان کو قیدی بنا کر کے لایا۔ میں تورات پڑھنے والا آدمی ہوں، انجیل کو بھی میں نے پڑھ رکھا ہے، سابقہ کتب، آسمانی کتب کو میں اچھی خاصی ان پر دسترس رکھتا ہوں، اور ان کے مضامین سے، ان کے افادات سے میں مستفید ہوتا رہتا ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں وہ قیدی جب آیا، مسلمان قیدی، تو میں نے اس کو سنا کہ اس نے کئی دفعہ اس آیت کریمہ کو پڑھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اس آیت کو اس نے کئی دفعہ پڑھا۔ میں نے اس آیت پہ غور کیا تو میں نے کہا یہ سارے ادیان کا خلاصہ ہے، سارے ادیان کا۔ اب یہ وہ آدمی ہے جو نو مسلم ہے لیکن پہلے کافر ہے، اور وہ تورات انجیل کے مضامین سے واقف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا تو مجھے ایسے ہی لگا کہ اس آیت کریمہ میں خلاصہ ہے تورات کا بھی، انجیل کا بھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو جس کلام کا یہ حصہ ہے، پھر وہ کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ کلام جھوٹا۔ اب سنیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ، چار باتیں ہیں، کہتے ہیں چار باتیں اس میں۔
پہلی بات وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے اور اس کے معبود ہونے کا ذکر کر رہا ہے، اس کو معبود مانتا ہے، خود کو بندہ مانتا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات وَرَسُولَهُ، یہ مقتدی ہے اور اس کا کوئی پیشوا ہے، نہیں سمجھ میں، یہ پیچھے چلنے والا ہے اور اس کا کوئی پیشوا ہے۔ بس اس نے مجھے بتا دیا کہ یہاں نبوت اور رسالت کی بات ہو رہی ہے، پہلے خدا کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے، اب رسول کی رسالت کی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسری بات فرمایا وَيَخْشَ اللَّهُ، وہ شخص کہنے لگا کہ وَيَخْشَ اللَّهُ، اس جملے نے میرے دریچے سارے کھول دیے کہ اس ایک جملے میں انسان کی پچھلی ساری زندگی آ گئی۔ پچھلی ساری زندگی کیسے؟ اب ہو گیا وَيَخْشَ اللَّهُ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اس پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ وَيَخْشَ اللَّهُ، اللہ سے خوف کرتا رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ کہ اس نے اپنے گناہوں پر اللہ کو بڑا جانتے ہوئے، گرفت کرنے والا جان کر کے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ اسی بات کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے کہ وَيَخْشَ اللَّهُ، جو شخص اللہ سے ڈرا اپنے گناہوں پر، اپنی بدعمالیوں پر، اپنی خطاؤں پر، تو اس نے ماضی کو یاد کروا دیا۔ اگلی بات وَيَتَّقِهِ، اور اس جملے نے مستقبل کے بارے میں انسان کو پلان بتا دیا کہ آنے والی زندگی میں گناہ نہیں کرنے، بچنا ہے۔ تقویٰ کس کا نام ہے؟ بچنے کا نام ہے، بچنا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے نافرمانیوں سے بچنا ہے، اس کی ناراضگی سے بچنا ہے، اس کی حکم عدولی سے بچنا ہے۔ بس یہ چار باتیں ہی انسان کی زندگی کو کامیاب بناتی ہیں۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اس لحاظ سے کہ میں بندہ وہ خدا، رسول کی اطاعت اس لحاظ سے کہ میں مقتدی وہ مقتدا، میں مرید وہ مرشد، اور وَيَخْشَ اللَّهُ، اپنی زندگی ماضی کو، اپنی زندگی اور اپنی ماضی کو یاد کر کے روئے، ندامت کا اظہار کرے، وَيَتَّقِي، آنے والی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس آیت کریمہ نے لبے لباب بتا دیا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، یہ آیت کریمہ پھر ماضی کی طرف لے جاتی ہے، پچھلی آیات کی طرف، منافقین کی طرف، کہ منافقین، یہ تو مومنین ہے نا، منافقین کا حال یہ ہے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اور یہ اللہ کی سخت سخت پکی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم انہیں، یعنی آپ نبی ان کو حکم دے دیں تو یہ سب اپنے گھر سے نکل پڑیں گے یا نکل کھڑے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یہ منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اب اگر آپ حکم دیں، اب اگر نبی ہمیں کہیں نا تو ہم جہاد کے لیے نکل جائیں گے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، قسمیں نہ کھاؤ، قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، قسمیں کھانے کی ضرورت ہے ہاں، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ہر عمل میں، صرف جہاد کی انتظار میں نہ رہو، ہر عمل میں طاعۃ معروفہ، طاعۃ معروفہ، اگر بدلنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے ذمے حکم کیا ہے کہ پسندیدہ فرمانبرداری اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ ہماری پسند کی فرمانبرداری، اپنی مرضی نہیں، ہماری مرضی پہ چلو، ہماری مرضی پہ۔ لیکن ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، تمہارے دل میں کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اکبر، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو اور اس کے رسول کے حکم پہ چلو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر کیا ہے جو ان کے ذمے ہے وہ انہوں نے کر دیا۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ رسول کی ذمہ داری تو تبلیغ ہے، جیسے آگے آ رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، جس ذمہ داری کا بوجھ ان پر ڈالا گیا وہ اس ذمہ داری کو انہوں نے ادا کر دیا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ذمہ داری جو ڈالی گئی وہ تمہارے ذمہ ادا کرنا ہے، لیکن تم ادا نہیں کر رہے۔ کیا مطلب؟ نبی کا کام پہنچانا، تمہارا کام ماننا۔ اب نبی نے تو پہنچانے والی ذمہ داری پوری کر دی، اب سوال یہ کہ کیا تم نے مانا یا نہیں مانا، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اس سے پتہ چلا کہ اطاعت سبب ہے ہدایت کا، اطاعت سبب ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، فرمایا اگر تم اس کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پالو گے، مانا منزل کو پہنچ جاؤ گے۔
وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمہ تو صاف صاف احکامات پہنچا دینا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔